ہم تو بڑے موحد ہیں، ہم بڑے توحیدی ہیں، یہ بھی بڑے دعوے کرنے والے ہیں، عشق مصطفیٰ کے بھی دعوے کرنے والے ہیں، توحید کے بھی بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں۔ ہم جی توحیدی ہیں، حالانکہ بہت سے اپنے آپ کو توحیدی کہلانے والے بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ ظاہری شرک حضور نے فرمایا تھا مجھے اس بات کا ڈر نہیں چاند ستاروں کی پوجا کرو گے، مجھے ڈر ہے تم شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور وہ شرک خفی کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، وہ ہے دکھلاوا، نیک اعمال کے اندر دکھلاوا، لوگ خوش ہو، لوگ کہیں بلے جی بلے کیا بات ہے جناب، یہ بھی تو شرک ہے۔ اچھے بڑے موحد اس شرک میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بڑے موحد ہیں، حالانکہ ریاکاری کر کے وہ بھی مشرکوں کی لسٹ میں ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب فرما دیجئے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حق تعالی بھی ہم سے پیار فرمائیں، یک طرفہ ٹریفک نہیں، دو طرفہ، ہم بھی اللہ سے پیار کریں، اللہ بھی ہم سے پیار فرمائیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت حاصل کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، فاتبعونی میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تم سے پیار فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنا محبوب پیارا ہے یا پھر محبوب کی ادائیں پیاری ہیں، اور جو بندہ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ میرا پیارا ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار فرمائیں گے جب تم حضور کی اتباع کرو گے۔ اللہ کو محبوب پیارا ہے، محبوب کی ادائیں پیاری ہیں، خدا کا پیارا بننے کا یہ نسخہ ہے۔ اور یار لوگوں نے کیا سکھا رکھا ہے؟ خدا کا پیارا بننے کے لیے ننگ دڑنگ ہونا ضروری ہے۔ کیوں جی؟ قمیض اتر جائے تو آدھا ولی ہے، اور شلوار بھی اتر جائے تو پھر پورا ہو گیا، پہنچی ہستی ہے۔ کہاں پہنچ گئی بھئی؟ ہمیں بھی کچھ بتاؤ بھئی، کہیں جہنم میں تو نہیں پہنچ گئی ہے؟ یار لوگوں نے دیکھو کیا نکال رکھا ہے، فلاں کنویں میں الٹا لٹکنا ہے جی، فلاں دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر جناب انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ حق تعالیٰ فرما رکھے گا میرے پیارا بننے کا نسخہ ہی یہ ہے، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ مجھے اپنے محبوب کی ادائیں پیاری لگتی ہیں، اور جو ان اداؤں کو اپنائے گا وہ میرا پیارا ہوگا۔ میرے محترم سامعین، آج جس انداز سے ظاہر میں لوگ حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں آتا ہے یار بڑی محبت ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی جناب کچھ کر رہا ہے، کوئی اتنے بڑے بڑے کتنے پاؤنڈ کے پتہ نہیں کیک کاٹ رہا ہے، کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اب تو وہ پتہ چلا ملتان میں ایک حور بھی آ گئی ہے، یعنی کیا کیا ڈرامے کیے۔ اب سوال یہ ہے کیا حضور اس سے خوش ہے؟ ہمارے ساتھ جب طالب علم پڑھتے تھے نا جی، تو ایک طالب علم بڑا تیز تھا، کہنے لگا جی میری وزیر اعظم کے گھر شادی ہو رہی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، وزیر اعظم کے گھر؟ کہاں تو ایک مدرسے کا طالب علم، وہ کہا وزیر اعظم، اور اس کے گھر میں شادی ہو رہی، اور پھر آگے کہنے لگا آدھا کام بھی ہو گیا ہے۔ تو پاؤں سے زمین نکل گئی، بھئی یہ کیسے ہے؟ بھئی بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا بعد میں بتائیں گے، بھئی بتا تو صحیح کیسے آدھا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ان سے پوچھنا ہے۔ آدھا کام تو ہو گیا نا، کیوں جی؟ ہم تیار ہیں اور ان سے آگے سے جوتے پڑیں وہ الگ بات ہے، وہ گھر میں گھسنے نہ دیں وہ الگ بات ہے۔ یہ ہے ہماری محبت کا حال۔ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، سوال یہ ہے کہ تمہاری محبت ادھر قبول بھی ہے یا نہیں؟ کوئی نام بھی ہے تمہاری اس محبت کا؟ کوئی تذکرہ بھی ہے تمہارا ادھر عرش بری پر؟ کوئی تمہاری محبت کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ حضور تشریف فرما ہیں، جبریل امین وحی لے کر آئے،
حضور کے سامنے حضور کے ایک صحابی بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر غفاری ہیں، لیکن جبریل تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، شاید ان کو دنیا والے اتنا نہ جانتے ہوں جتنا ان کو آسمان والے جانتے ہیں۔ فرمایا جی یہ آپ کے ایسے عاشق ہیں جن کا تذکرہ ہر روز عرش بری کے اوپر ہوتا ہے، ملائکہ کی مجلس میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ تم عاشق ہو، تمہارا تذکرہ کوئی ادھر بھی ہے؟ ورنہ ہمارے پھر اس ساتھی کی طرح ہی بات ہے کہ ہم تو تیار ہیں جی، آگے پتہ نہیں پوچھنا ہے جا کر۔ یہ یک طرفہ محبت ہے، اپنے جذبات سے، اپنی مرضی سے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا کام سامنے آتا ہے۔ آتا ہے یا نہیں آتا؟ نیا کام۔ اتنا پیسہ تم خرچ کر رہے ہو، اتنی محنت تم کر رہے ہو، سوال یہ ہے کہ تمہاری یہ محنت اور یہ تمہارا پیسہ، قربانی، صدقہ خیرات کیا حضور کے دربار میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ اگر تو قبول ہے تو بھئی پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر دیکھو حضرات صحابہ کرام نے کیسی محبت کی، جس محبت کو حضور نے پسند فرمایا اور حق تعالی نے قبول فرمایا۔ باقی حضور کا تذکرہ، حضور کی شان، بھائی اس کا کون منکر ہے؟ کلمہ پڑھنے والا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں جی ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ حضور کے تذکرے سے کیوں انکار کرے گا؟ کیوں گھبرائے گا؟ حضور کی شان سے مزہ آئے گا، حضور کی شان سے تو نور آئے گا، حضور کے تذکرے سے نور ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، باعث ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کی آمد کا یہ مقصد نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اور حضور کی شان میں خوب کہا ہے نا کہنے والے نے، حضور کا تذکرہ کیا، اس نے